بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم۔ مطالعہ پاکستان کا حصہ سوم، پاکستان کے وسائل اور اقتصادی ترقی، سبق نمبر 6، آبی وسائل۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے 4 کثیر الانتخابی جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 ہے، ایک بالغ انسانی جسم میں پانی کی مقدار %، ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے الف 60%۔ نمبر 2، پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کا جواب ہے جیم سندھ۔ نمبر 3، دنیا کا سب سے بڑا مٹی سے بنا ہوا ڈیم ہے۔ جواب ہے دال تھربیلا ڈیم۔ اور 4، زیر زمین پانی صوبے میں آبپاشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کا جواب ہے پنجاب۔ نمبر 5، پاکستان میں میں نسبتاً کم بارش ہوتی ہے۔ الف گرمی میں۔ 6، پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ اس کا جواب ہے الف زراعت۔ نمبر 7، پاکستان میں زیر زمین پانی کے وسیع ذخائر میں ہیں۔ اس کا جواب ہے بے سندھ طاس اندوخت۔ اور 8 ہے، آبپاشی کا سب سے بڑا مقصد کے لیے پانی کی فراہمی ہے۔ الف زراعتی مقاصد۔ نمبر 9 ہے، سمندری پانی سے نمک الگ کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے جیم صاف کرنا۔ 10، پانی کے مؤثر استعمال والی فصلوں کو کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر دال کم پانی۔ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، پانی کے ذخائر کے 5 مثبت اثرات پانی کے مسائل کے حل کے حوالے سے بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہیڈنگز میں کر کے لکھا ہوا ہے۔ جواب، پانی کے ذخائر کے 5 مثبت اثرات۔ نمبر 1، آبادی کی معیشت۔ پانی کے ذخائر سے زرعی اور صنعتی معیشت کو توسیع ملتی ہے۔ نمبر 2، پانی کی فراہمی میں بہتری۔ زیادہ پانی کی دستیابی سے آبادی کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ نمبر 3، ماحولیاتی فوائد۔ پانی کے ذخائر کے بہترین استعمال سے ماحول کے حفاظتی اقدامات کو مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، تناسبات میں بہتری۔ پانی کے درست استعمال سے اقتصادی تناسبات میں بہتری حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، پانی کی بنیادی ضروریات کا حصول زرعی اور صنعتی مقاصد کے لیے پانی کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ سوال نمبر 2، آبپاشی سے کیا مراد ہے؟ جواب، آبپاشی سے مراد مٹی یا کھیتوں کو مصنوعی طریقے سے پانی دینا ہے، جس کا مقصد پودوں اور فصلوں کی پروان کو فروغ دینا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں بارشیں کم یا غیر مستقل ہوں۔ یہ زراعت کا ایک اہم طریقہ ہے جس میں پودوں کو مناسب نمی فراہم کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، سیلابوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ڈیموں کا کردار بیان کریں۔ جواب، سیلابوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ڈیموں کا کردار یہ ہے کہ ڈیمز پانی کے بہاؤ کو جمع کرتے ہیں اور اسے قابو میں رکھتے ہیں۔ جب بارش زیادہ ہوتی ہے، ڈیموں میں پانی جمع ہوتا ہے اور اس طرح سیلاب کی شدت کم ہوتی ہے۔ یہ اقدامات متاثرہ علاقوں کو سیلاب سے حفاظت فراہم کرتے ہیں اور نقصانات کو کم کرتے ہیں۔ اس طرح ڈیمز سیلابوں کے نقصانات سے بچنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل کی وضاحت کریں۔ الف تھور بے سیم۔ جواب، تھور سے مراد نمکیات کا بڑھ جانا ہے۔ اس کی وجہ زمین سے نامناسب نظام نکاسی آب ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کا معیار گر جاتا ہے اور مٹی کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ نکاسی آب کہتے ہیں پانی کو نکالنا۔ جب پانی وہاں سے نکلتا نہیں ہے اور وہیں سوکھ جاتا ہے تو زمین جو ہے وہ اوپر سے وائٹ سی نظر آتی ہے، جس میں دوبارہ فصلیں لگائیں تو فصل اگتی نہیں ہے، زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ سیم سے مراد زیر زمین پانی کی سطح زیادہ ہو کر فصلوں کی جڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور ان کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ غیر معیاری نظام آبپاشی کی بدولت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان کے وسیع ترین نظام آبپاشی کے 5 فوائد بیان کریں۔ نمبر 1 ہے، بہتر زرعی پیداوار۔ مستقل پانی کی فراہمی نظام آبپاشی کو زرعی کاشتکاری کے قابل بناتی ہے۔ اس سے حیرت انگیز طور پر خوراک اور زراعت کی پیداوار ہر سال کے دوران پنیریاں لگانے کے سلسلے میں اضافہ ہوتا ہے۔
نمبر 2 ہے خوراک کا تحفظ۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر خوراک کا تحفظ بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی عوام کی خوراک کے لیے اناج کی پیداوار بشمول کاٹن، چاول اور گندم کی فراہمی آسان ہوتی ہے۔ نمبر 3 معاشی پیداوار۔ زراعت کی بدولت ایک وسیع آبادی کو روزگار میسر آتا ہے اور ملکی GDP بہتر ہوتا ہے۔ زراعت کو پانی کی فراہمی اور نظام آبپاشی اس صنعت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4 گروہی استحکام۔ لاکھوں دیہی پاکستانیوں کے ذریعہ معاش کا انحصار زراعت پر ہے۔ قابل بھروسہ پانی کی ترسیل آبادی کو پانی کی کمی، قحط سے بچانے اور دیگر موسمیاتی تغیرات میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 5 فصلی ترمیمات۔ کسان فصلوں کی وسیع اقسام میسر آبپاشی کی سہولیات کے مد نظر چنتے ہیں۔ اس طرح کسان فصلوں کی بڑی اقسام کاشت کرنے کے قابل ہوں گے، مثلاً پھل اور سبزیاں، جن سے آمدنی اور خوراک کی اقسام بڑھ سکتی ہے۔ سوال نمبر 6 پانی کے بہاؤ پر موسمی تغیر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ جواب پانی کے بہاؤ پر موسمیاتی تغیر کا اثر۔ مون سون کا موسم جولائی تا ستمبر۔ پاکستان میں پانی کے بہاؤ کے لیے جنوب مغرب میں بننے والا مون سون کا سلسلہ ملک کے تمام اطراف، خاص کر جنوب اور مغرب میں بارشوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ بارشیں دریاؤں میں پانی کی سطح اور ملک کے آبی ذخائر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اس دوران دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں جہلم، چناب اور ستلج میں پانی کی سطح قابل توجہ حد تک بڑھ جاتی ہے۔ موسم سرما اور بہار اکتوبر تا اپریل۔ پاکستان میں موسم سرما اور موسم بہار میں نسبتاً کم بارش ہوتی ہے، جبکہ ہمالیہ اور قراقرم کی چوٹیوں کی پگھلتی برف مسلسل اس دوران کم ہوتی جاتی ہے۔ پگھلا ہوا پانی دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں میں پانی کی سطح کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں پر یہ نکتہ پیش نظر ہے کہ گزرے ہوئے موسم سرما کی برف آلود قطعے ان مہینوں میں پانی کی ترسیل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ موسم گرما مئی تا جون۔ جب موسم سرما کی جمی ہوئی برف پگھلنا کم ہوتی ہے تو موسم گرما کے مہینوں میں اکثر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور دریاؤں اور نہروں میں پانی کا بہاؤ کم پڑ جاتا ہے۔ اس موسم کے دوران پانی کی کمی اکثر مقامات پر ایک مسئلہ بن جاتی ہے، جن میں خاص طور پر پاکستان کے جنوبی علاقوں میں آبپاشی کے لیے پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اچھا بچوں، یہ دیکھیے گا، اس کے یہاں پر 2 جواب لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا جواب یہ لکھ سکتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ پر موسمیاتی تغیرات کے کئی اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں پر نمبر دیے ہوئے ہیں: بارش کی مقدار، برف باری اور گرمی۔ یا تو آپ یہ پہلے والا جواب لکھ لیں جس میں موسموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ساتھ ان کے مہینے لکھے ہوئے ہیں، ڈیٹیل لکھیے، یا پھر آپ یہ والے 3 پوائنٹ لکھ لیں کہ بارش کی مقدار، کہ موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے بارش کی مقدار میں فرق ہوتا ہے۔ زیادہ بارش کی صورت میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کم بارش کی صورت میں بہاؤ کم ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے برف باری۔ گرمی کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں برف باری میں تغیرات آتی ہیں۔ جب برف پگھلتی ہے تو بہاؤ کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 گرمی۔ گرمی کی وجہ سے برف باری کی مقدار میں کمی ہوتی ہے اور بارش کی مقدار میں کمی آتی ہے، جس کے باعث پانی کے بہاؤ میں کمی آتی ہے۔ اب چاہیں تو پہلا والا لکھ لیں سوال نمبر 6 کا، اور چاہیں تو یہ دوسرے والا لکھ لیں۔ آگے ہے سوال نمبر 7 پانی کے ضیاع سے بچنے کے لیے 5 مؤثر اقدامات بیان کریں۔ جواب پانی کا ضیاع۔ آبپاشی زراعت کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے، جس کی مجموعی قومی پیداوار میں زراعت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ملک کو پانی کی مزید وافر مقدار کی ضرورت ہے۔ اگرچہ پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام اور نہروں کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے، لیکن دریاؤں سے نہروں اور کھالوں میں داخل ہونے والے پانی کی قریباً نصف مقدار کھیت تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ پانی کے ضیاع جیسے خطرناک مسئلے سے نپٹنے کے لیے کچھ تجاویز یہ ہیں: نمبر 1 ناپختہ آبپاشی کھالوں کو پختہ کیا جائے۔ نمبر 2 ناہموار کھیت بھی پانی کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا پانی کی کمی کے پیش نظر دستیاب پانی کے باکفایت استعمال کی ضرورت ہے۔ نمبر 3
نہری پانی کی کھیت تک فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے نظام سے استفادہ کیا جائے۔ نمبر 4، نئے آبی ذخائر اور ڈیمز کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ مطلوبہ تعداد میں ڈیم موجود نہ ہونے سے ہر سال بہت سا پانی ضائع ہو کر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 5، کسانوں کی مناسب تربیت کی جائے تاکہ وہ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے محکمہ آبپاشی کے واٹر ریسورس مینجمنٹ پروگرام سے استفادہ کر سکیں۔ نمبر 6، کسانوں اور کاشتکاروں کو پانی کی بچت کے لیے لیزر لینڈ لیولنگ، سپرنکلز اور ڈرپ آبپاشی کے طریقوں سے بھی روشناس کروایا جائے، جس سے پانی کی 50% سے زیادہ بچت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیل سے جواب دیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ پاکستان کے زیر زمین اور سطحی آبی ذخائر پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ یہ ہیڈنگز کے ساتھ ہے، اچھی طرح اس کو سنیں اور نوٹ کر لیں۔ جواب، سطحی اور زیر زمین آبی ذخائر۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے، زمین پر ہر قسم کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ ہمارے جسم میں پانی کی مقدار 60% ہے اور ہم صاف پانی کی مستقل فراہمی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ انسانی وجود کی بنیاد ہے۔ جنوبی ایشیا میں واقع پاکستان میں سطحی اور زیر زمین پاکستان کے لاتعداد وسائل ہیں۔ یہ وسائل ملک کی گھریلو ضروریات، صنعتوں اور زرعی ضروریات کے لیے لازمی ہیں۔ ان آبی وسائل کا ذیل میں جائزہ پیش ہے۔ پاکستان کے زیر زمین آبی ذخائر۔ پاکستان کا زیادہ تر انحصار زیر زمین آبی وسائل پر، خاص طور پر ان علاقوں پر ہے جن کی سطحی پانی تک کم پہنچ ہے۔ ٹیوب ویل اور ہینڈ پمپ گھریلو، کمرشل اور تجارتی استعمال کے لیے ان علاقوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سندھ طاس آب اندوخت پاکستان کا سب سے بڑا زمین پانی کا ذریعہ سندھ طاس اندوخت ہے۔ یہ سندھ کے میدان کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے اور ملک کے وسیع علاقے کی زرعی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ بلوچستان مرتفع اندوخت بلوچستان کے زیر زمین پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ زراعت کو فروغ دیتا ہے اور مقامی باشندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پنجاب اندوخت صوبہ پنجاب کا زیر زمین پانی آبپاشی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کچھ علاقوں میں بے تحاشا زیر زمین پانی کا استعمال ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ زیر زمین پانی کو کم کرتا ہے اور نمکیات کو بڑھا دیتا ہے۔ پاکستان کی سطحی آبی وسائل۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم دریا ہے۔ اس کے اپنے ذرائع ہیں، جہلم، چناب، راوی اور ستلج اس کے صرف چند معاون دریا ہیں جو پاکستان کی سطحی آبی وسائل میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ دریائے جہلم دریائے سندھ کا ایک اور اہم معاون دریا دریائے جہلم ہے۔ یہ آزاد جموں کشمیر کے علاقے سے ہوتا ہوا صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ یہ آبپاشی اور ہائیڈرو الیکٹرک پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دریائے چناب بھی دریائے سندھ کا ایک اہم معاون دریا ہے۔ یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے گزرتا ہے۔ یہ بجلی اور آبپاشی دونوں کی معاونت کرتا ہے۔ تربیلا ڈیم زمین سے بھرے سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم ہے۔ یہ فلڈ کنٹرول، ہائیڈرو الیکٹرک بجلی کی پیداوار اور آبپاشی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ منگلا ڈیم دریائے جہلم پر واقع ہے۔ یہ بجلی کی پیداوار اور آبی ذخیرے کے طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کے نظام آبپاشی کی خوبیاں بیان کریں۔ جواب نمبر 1، بہتر زرعی پیداوار۔ مستقل پانی کی فراہمی نظام آبپاشی کو زرعی کاشتکاری کے قابل بناتی ہے۔ اس سے حیرت انگیز طور پر خوراک اور زراعت کی پیداوار ہر سال کے دوران پنیریاں لگانے کے سلسلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوراک کا تحفظ۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر خوراک کا تحفظ بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی عوام کی خوراک کے لیے اناج کی پیداوار بشمول کاٹن، چاول اور گندم کی فراہمی آسان ہوتی ہے۔ نمبر 3، معاشی پیداوار۔ زراعت کی بدولت ایک وسیع آبادی کو روزگار میسر آتا ہے اور ملکی GDP بہتر ہوتا ہے۔ زراعت کو پانی کی فراہمی اور نظام آبپاشی اس صنعت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، گروہی استحکام۔ لاکھوں دیہی پاکستانیوں کے ذریعہ معاش کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے۔ قابل بھروسہ پانی کی ترسیل آبادی کو پانی کی کمی، قحط
قحط سے بچانے اور دیگر موسمیاتی تغیرات میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 5، فصلی ترمیمات۔ کسان فصلوں کی وسیع اقسام میسر آبپاشی کی سہولیات کے مد نظر چنتے ہیں۔ اس طرح کسان فصلوں کی بڑی اقسام کاشت کرنے کے قابل ہوں گے، مثلاً پھل اور سبزیاں، جن سے آمدنی اور خوراک کی اقسام بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 6، پن بجلی کی پیداوار۔ نظام آبپاشی میں لاتعداد ڈیمز اور آبی ذخائر شامل ہیں جن کی بدولت پن بجلی پیدا ہوتی ہے اور حیاتیاتی ایندھن پر قومی انحصار کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نمبر 7، سیلاب کی روک تھام۔ نظام آبپاشی میں کسی طور پر سیلاب کو قابو کرنے کا طریقہ میکانزم بھی شامل ہے، جیسا کہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم۔ ان ڈیموں میں مونسون بارشوں اور نچلے درجے کے سیلاب کے پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے مناسب گنجائش ہے۔ نمبر 8، سیم اور تھور پر قابو۔ نظام آبپاشی میں نکاسی کی بنیادی ڈھانچے میں سیم اور تھور کے مسائل اہم ہیں جو وسیع آبپاشی کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مٹی کاشتکاری کے لیے بہتر رہتی ہے۔ نمبر 9، مویشیوں کی پرورش۔ پینے کے پانی کی فراہمی اور جانوروں کے لیے چارے کا انتظام۔ پانی کے لیے قابل بھروسہ پانی کی فراہمی کے ذخائر نہ صرف فصلوں کی پیداوار کے لیے ضروری ہیں بلکہ مویشیوں کی پرورش میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 10 ہے بین الاقوامی تقسیم آب۔ سندھ آبی معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کی جاتی ہے۔ پاکستان اس بیرونی پانی کی تقسیم اور وسیع نظام آبپاشی کا بہترین طریقے سے انتظام کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، مختلف قسم کے پانی کے ذخائر کی پانی کے مسائل کے حل کے حوالے سے اہمیت بیان کریں۔ اس کے 2 جواب ہیں، پہلا میں پڑھ رہی ہوں اور دوسرے کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ جواب: آلودہ پانی کی صفائی کی سہولیات۔ آلودہ پانی کی صفائی بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے پیسے کے استعمال کی ضرورت ہے تاکہ سیوریج اور صنعتی فضلے کو صاف پانی میں چھوڑنے سے پہلے صاف کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں کڑے قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے۔ بارش کے پانی کا استعمال۔ بارش کے پانی کو کاشتکاری میں استعمال کے فروغ پر زور دینا چاہیے۔ یہ پانی گھریلو اور گروہی سطح پر اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ یہ گھریلو سطح پر استعمال ہو سکے اور زیر زمین پانی کا متبادل ثابت ہو۔ مؤثر طریقہ ہائے آبپاشی۔ زراعت میں آلودہ پانی کے استعمال کی روک تھام۔ موجودہ ذرائع آبپاشی کی تکنیکوں کے فروغ اور استعمال، سپرنکلز اور ڈرپ کا نظام ضروری ہے۔ پانی کی صفائی۔ ساحلی علاقوں، خاص کر ان ساحلی علاقوں جہاں پانی کی شدید کمی ہے، وہاں پانی کی صفائی کا انتظام میسر کیا جائے۔ اب اس کا جو ہے آگے جو پہلا جواب مختصر کر کے دیا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کافی لانگ کر کے دیا ہوا ہے۔ اس کی کچھ ہیڈنگز ہیں، جیسے پہلی ہیڈنگ ہے زیر زمین پانی کے ذخائر، اس کی اہمیت، مسائل اور حل۔ پھر سطحی پانی ہے، سطحی پانی کی اہمیت، مسائل اور ان کا حل۔ پھر برف اور بارشی پانی، تو اس کی اہمیت اور مسائل اور حل لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہے دریاؤں کے آبی ذخائر، ان کی اہمیت، مسائل اور حل ہیں۔ تو جو بھی آپ کو ان دونوں میں سے بہتر لگتا ہے آپ وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 4، آبی آلودگی، پانی کی کمی اور پانی کے ضیاع سے متعلق پائیدار حل کی تجاویز پیش کریں۔ جواب: آبی آلودگی، پانی کی کمی اور پانی کے ضیاع مسائل ہیں جو دنیا بھر میں اہم مسائل بن چکے ہیں اور ان کا حل ہماری زندگی کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ مسائل عام طور پر آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات، زراعتی استعمال اور صنعتی پروسیس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کا حل چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس نعمت سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس کے پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے آبی آلودگی۔ آبی آلودگی کی اصل وجوہات میں شہری نفاذ، صنعتی انخلا، زراعتی انتظامات اور غیر قانونی طور پر تخریبی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس مسائل کے حل کے لیے درج ذیل اقدامات اہم ہیں۔ ماحولیاتی قوانین کی انفرادی ترقی۔ قوانین کے نفاذ اور نظام بندی کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ صنعتوں اور شہروں میں پانی کے بے جا ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ ٹیکنالوجی کے استعمال۔ پانی کی صفائی اور پانی کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پانی کو صاف کرنے کے نئے طریقے۔
عوامی آگاہی لوگوں کو آبی آلودگی کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرنا اور انہیں آبادی کی حفاظت کی ضرورت کے حوالے سے ترغیب دینا بھی ضروری ہے۔ پانی کی کمی عمومی طور پر اس کے استعمال میں بے احتیاطی اور ذخیرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سے خشک سالی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے درج ذیل اقدامات اہم ہیں۔ پانی کی منصوبہ بندی، برسات کے پانی کو جمع کرنے، محفوظ کرنے اور استعمال کرنے کے منصوبے بنانے چاہئیں۔ زراعتی تدابیر، جدید زرعی طریقوں کا انتخاب کریں جو پانی کی بچت کو بہتر بناتے ہوں، جیسے ڈرپ یا سپرنکلز آبپاشی کا طریقہ۔ آبی منصوبے، زراعتی اور شہری علاقوں میں پانی کے منصوبے بنانا جیسے کہ سدہ بندی، جل بھرائی اور جواب دہ استعمال کے منصوبے۔ پانی کے ضیاع کی اہم وجہ شہری اور صنعتی نقل و حمل، کھانے پینے کے استعمال کے طریقے اور بے جا آبی کارروائیاں ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے درج ذیل اقدامات اہم ہیں۔ پانی کی انتظامیہ، بے جا آبی کارروائیوں کو روکنے کے لیے قوانین اور نظامات میں اصلاحات لائیں۔ جدید تکنیکوں کا استعمال، موجودہ نقل و حمل اور صنعتی عمل کو پانی کے ضیاع کم کرنے کے لیے بہترین تکنیکوں کا انتخاب کریں۔ تعلیم و آگاہی، عوامی آگاہی کی مہمات چلائی جائیں تاکہ پانی کے مستقل استعمال، آلودگی کی روک تھام اور پانی کے تحفظ کا شعور دیا جا سکے۔ تعلیم میں رویوں پر اثر انداز ہونے کی طاقت ہوتی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ میں نے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ پڑھ کر سنا دیے ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔